بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ احادیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بنیادی تعلیم یہ دی ہے کہ ہر مسلمان اپنے اندر توکل پیدا کرے، یعنی اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسا بھروسہ کرے۔ ایسا اگر بھروسہ کرے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آخرت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، يدخلون الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں، بدفعلی نہیں کرتے ہوں، وہ اللہ رب العزت پر کامل توکل کرتے ہوں۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا توکل کرنے کا ایسا بڑا اجر ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اور دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت روزی کا مسئلہ آسان کر دیں گے، توکل کریں گے اگر۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیور۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسے اللہ پہ بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ رب العزت تمہیں ایسی روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بھر پیٹ ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کی کوئی جاب نہیں ہوتی، کوئی بزنس نہیں ہوتا، کوئی ان کی ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے ان کے پاس۔ بغیر اسباب کے اللہ پاک انہیں لاکھوں پرندوں کو پوری دنیا میں روزی دے رہے ہیں، لیکن شرط ہے توکل۔ وہ پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان کو بغیر جو ہے اسباب کے روزی دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان بھی، مسلمان بھی اللہ پہ توکل کرے تو اللہ پاک روزی کا مسئلہ اس کا آسان کر دیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا بھی، توکل کر کے دکھایا بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک سفر میں تھے تو ایک کافر غورس نام کا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی تلوار وہ درخت پہ لٹکی ہوئی تھی، اس نے تلوار لی، میان سے نکالی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو اس نے پوچھا کہ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ اس سے تلوار نیچے گر گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس نے ایسا کہا تھا، میں نے ایسے جواب دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توکل کر کے بھی دکھایا، حالات پر، مصیبتوں پر، مصائب پر، آزمائشوں پر توکل کر کے دکھایا کہ اللہ رب العزت پہ ہمیں کامل بھروسہ ہے۔ آپ نے صحابہ کو سکھایا بھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا کہ اللہ پہ توکل کرو، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پکڑ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اے میرے بیٹے سمجھو اس بات کو کہ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، تم اللہ کا خیال رکھو گے تو اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑی اللہ سے مانگو، تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پڑی اللہ سے سوال کرو، مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑی مدد اللہ رب العزت سے طلب کرو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس بات کو یاد رکھو، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ پوری امت جمع ہو جائے تمہیں کسی ذریعے سے نفع پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ اور پوری امت جمع ہو جائے اس بات پر
کسی چیز سے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا قلم ٹوٹ گئے اور سیاہی خشک ہو گئی، قلم اڑ گئے، سیاہی خشک ہو گئی، اب کچھ لکھا جانے والا نہیں ہے. تو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، دنیا کی کوئی چیز نفع بھی نہیں پہنچا سکتی. ایسا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے حیات الصحابہ والیوم نمبر 2 پیج نمبر 772. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 2 لوگ آئے، جھگڑا تھا ان کا، اور آپ اس وقت امیر المومنین تھے. دونوں آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہیں بیٹھ جائیں گے دیوار کے نیچے. ایک دیوار تھی، اس کے نیچے اس کے سارے بیٹھ گئے اور فیصلہ کرنے لگے، سننے لگے دوستوں. یعنی ایک ایشو تھا، ایک میٹر تھا، اس کو حل کرنے لگے. جاتے جاتے ایک آدمی نے دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین دیوار گر رہی، اٹھ جائے وہاں سے. تو اب وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اٹھ جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بیٹھو، پورا کام کر کے اٹھیں گے، یہ دیوار نہیں گرے گی. لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے، پورا فیصلہ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا، اور اس کے بعد وہاں سے اٹھے. اٹھنے کے بعد وہ دیوار گری ہے. تو اتنا یقین تھا اس بات پر کہ کچھ بھی ہو جائے یہ چیز نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے. تو ایسا یقین، ایسا ایک اللہ رب العزت پہ بھروسہ ہم سب کا بھی آئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.